تمام درود نبیوں کے سردار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز جزا جناب احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکت کے لیے مغرب سے پہلے ہمیں محفل کا اختتام کرنا ہے. تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ 12 منٹ کے قریب صرف بیان ہوگا. اب سب توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے نا انشاءاللہ. مجھے واسطے بولے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے لہو جناحان، اس کے دو بڑے بڑے پر ہیں. بڑے بڑے پر ہیں. کتنے بڑے پر ہیں؟ ارشاد فرمایا احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب. ایک پر مشرق کے اندر ہے اور دوسرا پر مغرب کے اندر ہے. اتنا بڑا فرشتہ یہ کرتا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ حُبًّا، کہ جب میرا امتی میرے اوپر شوق و محبت کے ساتھ نا درود بھیجتا ہے ان غمس فی الماء، یہ جو اتنا بڑا فرشتہ ہے نا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے. جب اس سمندر میں چلا جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات جانور ہوتے ہیں جب وہ پانی سے باہر نکلتے ہیں، نہا کر باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، اپنے جسم کو جھاڑتے ہیں. جب جسم کو جھاڑتے ہیں تو ان کے جسم سے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے یہ نیچے گرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سمندر سے باہر نکلتا ہے نا پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. جب پروں کو جھاڑتا ہے نا تو جتنے بھی قطرے زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں میرا اللہ تبارک و تعالی فیخلق اللہ تعالی من کل قطرۃ ملکا، اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ اتنا بڑا فرشتہ جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور جب یہ باہر نکلا تو اتنے زیادہ فرشتے پیدا ہوئے. یہ کرتے کیا ہے؟ اب فرشتے تو پیدا ہو گئے، اب یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرے جس امتی نے میرے اوپر شوق و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا تھا نا، یہ جتنے فرشتے جمع ہو گئے ہیں نا یہ سارے فرشتے فَيَغْفِرُ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کل بروز قیامت تک میرے اس امتی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. کام کتنا ہے؟ شوق و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، یہ کام ہے فقط. اللہ کے رسول پر شوق و محبت سے درود و سلام پڑھنا. اور یقین مانے جس نے بھی میرے اور آپ کے آقا کو یاد کیا ہے نا، اللہ اکبر، وہ کبھی محروم نہیں رہا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا کو خبر نہ ہو؟ ارے ہم تو بولتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں، سارا کچھ حال بیان کر سکتے ہیں، نعت پڑھ سکتے ہیں، استغاثہ پیش کر سکتے ہیں، کئی طرح کے جب وہ ہیلے بہانے کر سکتے ہیں. میرے آقا تو ان کی بھی بولی سنتے ہیں جو بول نہیں سکتے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا یہ احد پہاڑ ہے نا، پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی احد پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں. میرے آقا تو پہاڑوں کی بولیاں سن لیتے ہیں. میں اور آپ کہاں؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کی عمر 200 سال تھی. اب میں آپ کو بتانے لگا کہ جس نے میرے آقا سے محبت کی ہے اس کو کیسا صلہ ملا. اس کی 200 سال عمر ہے لیکن وہ ایسا شخص ہے لم یعمل خیرا قط، کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا. لوگ اس کو بڑا گناہگار سمجھتے. فَإِذَا مَاتَ، جب وہ مر گیا نا لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس کو کوڑا پھینکنے کی جگہ پر پھینک دیا. اس کا کیا جنازہ پڑھے، اس کو کیا کفنائیں، کیا دفنائیں، اس نے تو کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں. اللہ پاک نے اپنے لاڈلے نبی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ جائیے فلاں جگہ پر ہمارا محبوب پڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھائیے، اس کو غسل دیجیے اور اس کا نماز جنازہ ادا فرمائیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے لاڈلے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا نام آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں اور میرے اور آپ کے آقا رب تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور لاڈلے اور محبوب کا اگر فرق سمجھنا تو میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کے اندر بھی بعض بچے لاڈلے ہوتے ہیں۔ لاڈلے کا مطلب سمجھانے کے لیے فقط عرض کر رہا ہوں، اس کو ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے نہ سوچیے گا، فقط سمجھانے کے لیے۔ ہمارے گھر میں کچھ بچے لاڈلے ہوتے ہیں، تو لاڈلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منہ سے نکال دے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ باپ کو پتہ ہے یہ میرا لاڈلا ہے، چلو اس نے بول دیا پورا کر دو۔ ماں کو پتہ ہے یہ میری لاڈلی ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، جو کہہ دیا وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے کہ جو منہ سے کہہ دے وہ پورا کیا جاتا ہے، جبکہ محبوب وہ ہوتا ہے کہ چاہت ابھی دل میں ہوتی ہی کام پہلے کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن جن میں نہیں پڑھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے آقا ابھی دل کے اندر سوچ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، ابھی خاطر اقدس کے اندر دل کے اندر خیال آیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو، بیت المقدس نہ ہو، قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ ابھی دل کے اندر خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض نہیں کی، ابھی لبوں پر یہ الفاظ آئے نہیں، دل کے اندر خیال آنا تھا، ابھی 2 رکعتیں ادا کی، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب اپنی مرضی کے مطابق اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ یہ محبوب ہے کہ ابھی چاہت دل کے اندر ہے، مولا نماز تو پوری ہو جانے نہ، نماز بعد میں پوری ہوگی، محبوب تیری چاہت کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر پہلی نماز ایسی تھی جو اس کے بعد کوئی نہیں ادا کر سکا، نہ ہی کر سکتا ہے، کہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف ہوں۔ یہ ہے محبوب اور کلیم کے اندر فرق، محبوب اور لاڈلے کے اندر فرق۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے لاڈلے تھے، یہ بعض اوقات ضد بھی کر لیا کرتے تھے، کسی کام کے اوپر ضد کر لیا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ یہ رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ شاہ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا مولا میں نہیں دیکھ سکتا، یعنی یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں مولا میں نے دیکھنا ہے تجھے۔ یہ ضد کر لیا کرتے تھے بعض اوقات نا، یہ جب گھر سے نکلتے تھے نا رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، تو آپ کی والدہ آپ کے پیچھے دعائیں مانگا کرتی تھی، مولا موسیٰ کو معاف کر دینا یہ غصے والا ہے، یہ بات کرتے کرتے اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا یہ غصے والا، مولا میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اسے معاف کر دینا۔ اور جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا نا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے آنا، پیچھے دعائیں کرنے والے کوئی نہیں ہے آج سنبھل کے آنا۔ ہمیں بعض اوقات بڑی بڑی مصیبتوں سے ہماری ماں کی دعائیں ہمیں بچاتی ہیں، اپنی بہنوں کی دعائیں ہمیں بچاتی ہیں، ان کی دعائیں لیا کریں۔ ہاں یہ فقط دنیا کے اندر ایک ماں باپ ہے، یقین مانے، جس کی نظر ہماری جیب پر نہیں ہوتی، ہماری صحت پر ہوتی ہے۔ ہم جاتے ہیں نا، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، تو بیوی نے پوچھنا ہوتا ہے اچھا جی آپ کو کام مل گیا کہ نہیں ملا ابھی تک جو ہے وہ آپ ادھر پہنچے نہیں ہیں، ابھی تک یہ نہیں ہوا۔ بیٹی پوچھے گی بجٹ میرے لیے یہ لیا نہیں آپ نے، بہن پوچھے گی بھائی ابھی تک یہ لیا نہیں آپ نے۔ آپ کی ماں سے بات ہوگی نا تو ماں پہلا سوال یہ کرے گی بیٹا تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، بیٹا کچھ کھایا تو نے۔ والد پوچھے گا بیٹا تیری صحت کیسی ہے، تجھے بخار تھا وہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ فقط دنیا کے اندر ایک 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو کوئی حسد نہیں، کوئی لالچ نہیں، بغیر لالچ کے، بغیر کسی جو ہے وہ مقصد کے یہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا صلہ ان کو زندگی میں دے دیا کرو، بعد میں قبر پر رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن کے پاس یہ انمول ہیرے ہیں ان کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھے، موبائل کو دور رکھ کے فقط ان کے پاس بیٹھے۔ یقین مانے اب اپنے باپ کے پاس بیٹھیں گے نا، اپنی ماں کے پاس بیٹھیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے لیکن یہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے والدین کو وقت نہیں دیتے، بال ان کے کالے ہیں لیکن یہ اندر سے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو پتہ بیٹا ہمارے پاس بھی بیٹھتے تو
ٹچ 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 لگتا ہے، پاس میں بیٹھتا تو اس کا خیالات کہیں اور ہوتے. اپنے والدین کی دعائیں دیا کرے. اللہ تبارک و تعالی شافر میں موسیٰ سنبھل کے آنا، آج پیچھے دعائیں کرنے والی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے لاڈلے نبی، آپ وہاں پر پہنچے. روایت کی طرف آتا ہوں، وقت بہت کم ہے. آپ وہاں پر پہنچے تو اس کو وہاں سے اٹھایا. لوگوں نے کہا یہ تو بڑا گناہ گار شخص ہے، اس نے تو کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان. رب تعالیٰ کا اصول لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں. اور رب تعالیٰ کا محبوب ہوتا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو نمازیں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، لالچ سے بچنے والا ہے، رشوت سے بچنے والا ہے، سود سے بچنے والا، شراب سے بچنے والا، زنا سے بچنے والا، نگاہیں نیچی رکھنے والا، باحیا رب تعالیٰ کے قریب ہے، رب تعالیٰ کا دوست ہے. جبکہ یہ بندہ تو گناہ گار بہت ہے، لیکن رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا، آپ نے وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو کفن دیا، اس کا نماز جنازہ ادا کیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میں یہ سوال کرتا ہوں اس امتی کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی کہ وقت کا نبی اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دے رہا ہو، کفن بھی دے رہا ہو، جنازہ بھی پڑھا رہا ہو، اور بعد میں قبر میں بھی اتار رہا ہو. اس امتی کی شان کتنی بلند. رشک نہیں آتا، رشک آتا ہے، کیا شان اس کی. لیکن موسیٰ سے رہا نہیں گیا. میں آپ کو پہلے بتایا یہ رب تعالیٰ کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، رہا نہیں گیا. رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے، مولا ماجرا سمجھ نہیں آیا. ایک طرف تیرا حکم ہے کہ تیرا محبوب ہے، اور دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں سے 200 سال کے اندر کوئی نیک عمل نہیں کیا. مولا تیرا محبوب وہ ہوتا ہے جو نیکوکار ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا نہیں. اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن اے موسیٰ اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے. وہ ادا یہ ہے، موسیٰ تجھے بھی بتا دیتا ہوں، ادا یہ ہے. یہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں گیا، گھر میں جا کر جیسے ہی اس کی نظر توریت پر پڑی، اس نے توریت کو پکڑا، توریت کو کھولا. توریت کو کھولتے ہی ثم نظر اسم محمد وقبلہ ووضعہ علی عینیہ، اس کی نظر میرے پیارے محبوب کے نام پر پڑی. اس نے شوق اور محبت سے میرے محبوب کے نام کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، میرے محبوب پر درود پڑا. اسی ایک نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا. بنی اسرائیل کے اندر رہنے والا شخص میرے اور آپ کے آقا سے محبت کرے، اس کو بھی صلہ ملے. اس امتی کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی کہ جس کے لیے میرے آقا شب و روز دعائیں مانگتے رہے اور کسی کو محروم رکھا ہی نہیں. جنہوں نے میرے آقا کی زیارت کی ان جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں. اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہر صحابی نبی اونچی آواز سے ہر صحابی نبی. امیر علیہ السلام نے بہت پیارا نعرہ دیا، اپنے بچے کو سکھائے، بچے کو گھٹی میں یہ پلائیں کہ ہر صحابی نبی. یہ سننے کی نشانی ہے، یہ ایک عاشق رسول کی نشانی ہے کہ اس کی اولاد کے اندر بھی کبھی کو گستاخ رسول پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں، اور آج کل یہ پیمانہ ہے، یہ یاد رکھنا کہ ہر صحابی نبی. جس کو یہ کہنے سے شرم آتی ہے اس کو غور کرنا چاہیے میرا ایمان کیسا ہے، غور کرنا چاہیے میرا ایمان کیسا، جس کے لیے میرے رب تعالیٰ کا حکم ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہے اور یہ تمام صحابہ اپنے رب سے راضی ہیں. اب ان کو جنتی کہتے ہوئے سے کیوں جو ہے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیوں سوچ میں پڑ جاتا ہے؟ بلکہ جو سنی ہے، جو مسلمان ہے، وہ سینہ تان کے کہتا ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. تو جنہوں نے میرے آقا کی زیارت کی ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں. اس وقت کا غوث قطب ابدال ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. میرے آقا کی زیارت کی نا صحابہ نے، اللہ اکبر. لیکن یاد رکھنا میرے آقا نے محروم نہیں رکھا. اب کوئی بندہ بعد میں تو اس کا کیا قصور؟ آپ بعد میں آئے، ہم بعد میں آئے، ہمارا کیا قصور؟ میرے آقا نے محروم نہیں رکھا. یہ نہ کوئی سمجھا محروم رہ گئے. فرمایا نانا صحابہ کرام موجود تھے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ طوبی من رآنی و آمن بی. فرمایا صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا، میری کرامات کو دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا، کئی طرح کی چیزیں دیکھی، میرے اوپر ایمان لے کر آ گئے،
ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، لیکن یاد رکھنا صحابہ، تمہارے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے جنہوں نے ان کمالات کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، انہوں نے ہاتھ میں چشمے جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، انہوں نے پتھروں کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، فقط میرا نام سنا ہوگا، میرے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ فرمایا صحابہ یاد رکھنا، طوبی من رآنی و آمن بی، جنہوں نے مجھے دیکھا، کمالات کو دیکھا، میرے اوپر ایمان لے کر آ گئے، ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ طوبی 7 مرات من لم یرانی و آمن بی۔ صحابہ یاد رکھنا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے کمالات کو دیکھا نہیں ہے، فقط میرا نام سنا ہے، میرے اوپر ایمان لے کر آگے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات۔ راز رضا، راز رضا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت کر لو، آقا علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے میں شرم نہ آئے، بلکہ کوئی دور سے دیکھے تو خود کدی عاشق رسول آ رہا ہے۔ ہاں، جیسے ہمارے گھروں پہ ڈنڈا لگا ہوتا ہے نا، لائٹنگ ہوتی ہے، تو کوئی دور سے دیکھے کیا کہتا ہے، یہ عاشق رسول کا گھر ہے، یہ میلادی کا گھر ہے، فسادی کا گھر نہیں، یہ میلادی کا گھر ہے، فسادی کا گھر نہیں۔ وہ دور سے دیکھ کے کیا دیتا ہے۔ تو جیسے ہمارے گھروں کی پہچان ہے نا، قسم بخدا ایسے ہماری بھی پہچان ہے، لیکن کچھ کرنا پڑے گا، آپ سمجھ لیں، کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ حلیہ چینج کرنا پڑے گا، تاکہ بتانا نہ پڑے ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ وہ خود کہہ دے کہ تم عاشق رسول ہو، وہ خود کہنے پر مجبور ہو جائے تم عاشق رسول ہو۔ اپنے آقا کے ساتھ سچی پکی محبت اور عقیدت کر دے، اور جو عقیدت کرتے ہیں نا، میں ان کے لیے آخری روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ ان کے لیے کیسا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب، اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دیں، جو آپ کے غلام ہیں ان کو ارشاد فرما دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، میرے رب نے جتنا دیا اس پہ راضی ہو جائے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ جو رب تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے، اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری دے دینا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، کل بروز قیامت میں رب العالمین ہو کر اس کے تھوڑے عملوں سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ شرط ہے غلام رہنا، ہاں، عقیدے کے اندر لچکنا ہے۔ سنی میں کہتا ہوں بد عمل ہو سکتا ہے، لیکن سنی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، گستاخ صحابہ نہیں ہو سکتا، گستاخ اولیاء نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی گھٹی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں پر کسی کی بھی بے ادبی قابل قبول نہیں ہے، بے ادبی ہمارے ہاں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات برکات جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میرے رب تعالیٰ کے بعد میرے آقا کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا خدا نہیں ہے، اور خدا کے علاوہ ہر چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی ذات و برکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔